غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا۔ قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا۔ غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک دو کرنا نہیں ہے، ایک کرنا ہے، ٹھیک؟ جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا، تحفے میں کینچی لے کر آیا تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، کینچی کیوں لائے ہو؟ اگر تحفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا تحفہ دو، سوئی۔ تو اس نے پوچھا حضور یہ کینچی اور سوئی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بیٹے کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے۔ دو کرنے نہیں آئے، ایک کرنے آئے۔ آپ بتائیں کینچی اوزار میں، کینچی اوزار اور ہتھیار میں سب سے حقیر اور کمزور اوزار ہے، اس لیے کہ کینچی سے کس کا مرڈر بھی نہیں ہوتا ہے، کینچی سے تو کپڑے ہی کٹتے ہیں۔ چاقو کی بات الگ ہے، کینچی آپ دیکھ لیں، کینچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ کینچی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا۔ کیا صوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار، لیکن قتل نہیں کرتا، صرف دو کرتا ہے۔ ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا، ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا۔ ارے جو صرف دو کر دیتا ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں تو سوئی دھاگا چاہیے، سوئی چاہیے جو ایک کرے۔ اور غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ کیوں؟ پیار کی بولی، محبت کی بولی۔ اسی سے تو لوگ لرزہ برندان ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں، آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ اور یار انسان تو انسان ہے، وہ جنات جو بنے ہیں آگ سے، جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا، میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے۔ اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو۔ جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز۔ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا۔ آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسل دیا جائے۔ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے، لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کر دے۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ ہنسا اور ہنس کر کے کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا۔ اس نے کہا اے فقیر،
تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جائے یہاں سے۔ پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے۔ یہ اجمیر اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں۔ یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے، ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے، اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف؟ یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ۔ غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں۔ ہندوستان اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے، شادی دیو او شادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے۔ ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا۔ غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے۔ رشک کی نظر سے دیکھتی ہے اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے۔ ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں، ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے۔ امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں، نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں، قطب الدین بختیار کا کہ ہندوستان کی امانت کا نام ہے۔ یہ امانتیں ہندوستان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی۔ یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار سلطان الہند غریب نواز نے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے نہیں، کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، دھمکی دے رہا ہے، مار ڈالیں گے تمہیں۔ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے، اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں، اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے، ہمیں مار نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے، پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، نہیں مار سکتے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ۔ نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع تھی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے؟ فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی۔ دیکھو تو صحیح، لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وہ یقین پختہ کرو، جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو نہیں مار سکتا مجھے۔ اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا، فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی۔ پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی،
जो लोगों की मुरादें जो है वो बातें करता है पूरी करने की, अगर उसकी मुराद की बात की जाए तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया बताऊं? गैबदा नबी का बेटा इस लहजे में गुफ्तगू कर रहा था एक जिन्नात के साथ। तो सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने फरमाया शादी दो, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़ तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देखकर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहां खड़ा रहता है और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा, अगर तूने कलेमा पढ़ा तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर फरमाया कलेमा पढ़, उसने कलेमा पढ़ा किस लिए के मोहब्बत क्या ना करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ और इसने कहा कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद कहा हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले और बात करवा दे। फरमाया तू खुद जा, रोज जाता था हमारे बगैर जाता था, आज हमारे कहने पे जा, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़ कर कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं, जाकर कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। हाथ पकड़ कर कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं, वो हकीकत में चलना शुरू कर देते। हुजूर गरीब नवाज उसका निकाह उसके साथ कहते हैं, वो कहता है हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। फरमाया हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी, शादी करके तू शादी हो गया, तेरा नाम अब तू शादी है, तू हमेशा शाद रहेगा, शाद रहेगा, यानी तू आबाद रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह उसको कलेमा पढ़ाया, उसको खुशियां अता की। ये गरीब नवाज है।